پہلے شعیب شاہین صاحب آپ سے بات کرنا چاہوں گا. آج بڑا جارحانہ قسم کا رد عمل دیکھا گیا پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کی جانب سے, ان کے وکلاء کی جانب سے, اور جس طرح پرتشدد وہاں پہ کاروائی ہوئی خاور مانیکا کے خلاف. کیا یہاں تک بات چلی گئی ہے کہ اب ہاتھا پائی ہوگی؟ مطلب اس طرح کیا یہ درست ویژولز تھے جو آج پورے پاکستان نے دیکھے؟ دیکھیں, اس کے دو آسپیکٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہوا یہ غلط ہے, میں اس کو سپورٹ نہیں کرتا, نہیں ہونا چاہیے تھا. ہاں, جو خاور مانیکا نے کیا وہ اس سے بھی زیادہ گھٹیا حرکت تھی. اس نے وکیلوں کو گالیاں بھی دیں اور عدالت کے اندر کھڑے ہو کے جو بدزبانی کی وہ سب آپ کے میڈیا کے رپورٹرز کو پتہ ہے کہ کیا کیا الفاظ اور کیا کیا گفتگو اس نے کی ہے, اور جس ایجنڈے پہ وہ آیا تھا وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. اور جو جج صاحب نے کمال کیا, آپ کو پتہ ہے یہ فیصلہ ہوا ہے صرف ایک ہفتے کے اندر, یعنی فرد جرم عائن ہونے کے بعد ایک ہفتے کے اندر فیصلہ کیا, رات کے 12 بجے تک بیٹھ کے جج صاحب نے. اور چونکہ سزا دینی تھی الیکشن سے پہلے, اور اس کے بعد تقریباً 5 مہینے سے یہ کیس مستقل چل رہا ہے, اور ایک سے زائد تقریباً 20-25 مرتبہ اس پہ بحث ہو چکی ہے. اور اپیل میں تو کوئی ایویڈنس آنی نہیں ہوتی. اپیل میں سمپل ایک پارٹی آرگومنٹس کرتی ہے, دوسری پارٹی آرگومنٹس کرتی ہے, اور ختم. یہ 20 دفعہ آرگومنٹس ہو چکے ہیں, اور جج صاحب نے کہا جی اگلی تاریخ پہ نہ آیا تو میں فیصلہ کر دوں گا, اس سے اگلے پہ نہ آیا تو میں فیصلہ کر دوں گا. اب فائنل کنکلوسیو آرگومنٹس ہونے کے بعد پچھلی 23 تاریخ کو یہ ریزرو ہو گیا کہ آج فیصلہ سنانا تھا. فیصلہ سنانے سے پہلے ایک پلانٹیڈ قسم کے اور پری پلان, چونکہ فیصلے والے دن کوئی ہو یا نہ ہو انہوں نے فیصلہ دینا ہوتا ہے. چونکہ جو اگریو پارٹی ہوتی ہے, جو جیل میں ہوتی ہے یا کنوکٹڈ ہوتی ہے, وہ اس لیے پہنچ جاتے ہیں کہ فیصلہ سن لیں تاکہ اگر ہم بری ہو گئے یا جو بھی ایک فیصلہ ہے وہ پتہ چلے. دوسری پارٹی کا بھی کبھی کوئی آ جاتا ہے یا پتہ چل جاتا ہے. لیکن آج اس کا آنا, اس کے وکیل کا آنا, پھر وہی گفتگو وہیں سے شروع کرنا, اور جج کا کنڈکٹ دیکھیں. اس نے اسی موضوع کے اوپر آج سے 2 مہینے پہلے فیصلہ لکھ دیا کہ آپ کا جو اعتراض ہے وہ ویلڈ نہیں ہے, اور ہم آپ کے اعتراض کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اس ریجیکشن کو کسی جگہ کسی نے چیلنج نہیں کیا. دیٹ ہیز اٹینڈ فائنلٹی. اور آج وہ اعتراض منگواتے ہیں ایک لحاظ سے, اور جاتے ہیں اپنے چیمبر, ایک خط لکھ دیتے ہیں چیف جسٹس کو یا رجسٹرار کو کہ جناب اب ہمیں بتایا جائے کہ کیوں نہ اس کیس کو کسی اور عدالت میں بھیج دیا جائے. ٹھیک, افسوس کی بات ہے, یا تو انڈر پریشر ہے, یا تو کوئی اس کا بھی بندہ اٹھایا ہوگا, یا اس کا مطلب ہے کہ وہ اگر آپ نہیں سننا چاہتے تھے پہلے دن سے, آپ پہ اعتراض آ گیا, یا آپ سننے کی کیپیسٹی نہیں رکھتے تھے, آپ نہ سنتے. لیکن آپ پہ اعتراض آیا اور آپ نے اس اعتراض کو ریجیکٹ کیا, کوئی نئی بات نہیں آئی, کسی نے کوئی بات نہیں کی, اور آپ اٹھا کر کے اس کو خط لکھ دیا. مجھے اجازت دیجیے گا, یہ جو طرز عمل ہے. جی مجھے اجازت دیجیے بیرسٹر وکیل صاحب, یہ ایک لفظ جو اٹیچ ہو رہا ہے آپ کی حکومت کے ساتھ وہ ہے پریشرائزنگ ٹیکٹکس. چاہے وہ سینسرشپ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ ٹویٹر کو بند کرنے کے حوالے سے ہو, چاہے وہ شاعر احمد فرحاد کے حوالے سے ہو, یا پھر یہ آج اس کیس کے حوالے سے ہو. ایک جج صاحب جو پہلے کہہ چکے ہیں کہ جی ان کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا, انہوں نے اس درخواست کو ریجیکٹ کر دیا, بٹ آج سڈنلی جج صاحب اپنا مائنڈ چینج کرتے ہیں, اور جو چیز فائنالٹی کے اوپر پہنچی ہوئی تھی سڈنلی اس کے اندر ٹرن اراؤنڈ ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد کورٹ سے ہم نے جو اگلی سینز دیکھے ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ منصور صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو جہاں پہ بات کی شعیب شاہین صاحب نے کہ جو کچھ ہوا بڑا غلط ہوا, نو ڈاؤٹ آبویسلی کورٹ کے پریمیسز جو ہیں بڑے سیکریڈ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ بات بھی دیکھنی ہے کہ ایک اگر گواہ گیا ہے, کامن لاء کے پرنسپلز ہیں, نو بڈی شوڈ بی کنڈیمڈ انہرڈ, خواہ وہ اپیل کی بیس پہ ہو یا ٹرائل کی بیس پہ ہو. اور اس کا ٹرائل کمپلیٹ ہوا, اپیلز تھیں, آبویسلی ان کے وکیل نہیں آئے, اور وکیل جب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جی وکیل وہ ایکسپلین نہیں کر سکتا جو میرے پہ گزری ہے, یہ جو میں بتانا چاہتا ہوں. تو آبویسلی جج سن سکتا ہے, کوئی قدغن نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے اس چیز پہ. آبویسلی جج نے سنا, لیکن یہ بات درست ہے ان کی کہ جب ایک آن ریکارڈ اپلیکیشن تھی اور جج نے وہ ریفیوز کی, تو یہ پھر جج صاحب ایکسپلین کریں کہ کیوں آج جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اسپیسیفک آبجیکشنز انہوں نے لگائے. اور کورٹ روم کے اندر جو بات کی معذرت کے ساتھ, میں کہوں گا کہ ہم ایک بڑے ایسے کلچر میں رہتے ہیں جدھر ماؤں بہنوں بیٹیوں کا بڑا احترام ہوتا ہے, اور بڑا تقدس کی اور بڑی احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اگر انہوں نے ایسے کوئی فیکٹس عدالت میں بیان کیے جو کہ تلخ حقیقت تھی یا تلخ فیکٹس تھے, کہ کوئی ایک شخص ان کی فرسٹ لیڈی, فارمر فرسٹ لیڈی کے گھر پہ آیا
اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ کمپلیننٹ ہیں، وہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں. میں ان کا وکیل نہیں ہوں، نہ میں ان کی وکالت کر رہا ہوں، لیکن ایک فیکچوئل پوزیشن ہے جو انہوں نے ایکسپلین کی عدالت میں، اور شاید جو ان پہ گزری تو انہوں نے عدالت کے سامنے رکھا. اس پہ سیکھ پا ہو گئے تمام تر وکلا بھی، کیونکہ میری برادری ہے. میں اس کو بھی ڈیفینیٹلی کنڈیم کروں گا کہ وکلا کو بھی نہیں کرنا چاہیے. آفیسرز آف دا کورٹ جو ہیں، ہمیں دیکھیں ایک ود ان 4 کارنرز آف دا لا ہے کہ اپنے آرگیومنٹس آواز اپنی بلند قانون اور آئین کے لیے کرنی چاہیے، نہ کہ ہاتھا پائی کر کے جو ہے ہم کسی ایسے گواہ جو آیا ہو اپنے بیان ریکارڈ کرنے، یا ایون کہ کوئی کمپلیننٹ ہے یا اپیلنٹ ہے اس پہ وہ دے رہا ہو، یا رسپونڈنٹ ہے اس پہ اپنی وضاحت، یا اگر کوئی وہ بات کرنا چاہتا ہو اور جج صاحب نے الاؤ کیا، پرمٹ کیا اس کو سننے کے لیے، اگر وہ سننا چاہتے ہیں، اس نے ایسی کوئی تلخ باتیں کر دی جو کہ میں سمجھتا ہوں حقیقت سے منافی نہیں ہوں گی، اور ان کو جو وکلا ٹیم ہے، جو پی ٹی آئی کے وہاں پہ لوگ تھے، جو وہاں پہ ایک دھاوا بول دیا اس بیچارے کے ساتھ جو کیا انہوں نے، وہ تو تمام تر لوگوں نے دیکھا. مجھے یاد دیجیے گا غریزہ فاروقی صاحبہ، یہ جو کچھ بھی آپ نے دونوں سائڈز کی بات سنی ہے، ایک سائڈ یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں بلا وجہ پرووک کیا جا رہا ہے، ہمیں بلا وجہ جو ہے وہ اس نہج پہ لے جایا جا رہا ہے، اتنی پرسنل ڈیٹیلز کو جو ہے کورٹ روم میں جان بوجھ کے ڈسکس کیا جاتا ہے، اور تاکہ یہ کیس کسی طرح ڈریگ ہو اور جتنی مڈ سلنگنگ ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کے اوپر یا ان کے خاندان کے اوپر، اس کو جو ہے وہ بڑھاوا دیا جائے. دوسری سائڈ جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں جناب، جو کچھ بھی ہو رہا ہے اکارڈنگ ٹو دا لا ہو رہا ہے، لیگل باؤنڈ سے باہر کچھ بھی نہیں ہو رہا. آپ کس طرح اینالائز کر رہی ہیں سچویشن کو؟ منصور علی خان صاحب، میرا اس پہ موقع بہت واضح ہے. سب سے بڑی بات کہ جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا قومی لیڈر ہوتا ہے، اس کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ امریکہ میں ٹرمپ کے خلاف اس وقت چل رہا ہے اسٹارمی ڈینیلز کا کیس، جو کہ ایک پورن سٹار ہیں جن کو ٹرمپ نے یوز کیا، اور الیکشن سے پہلے، جس الیکشن میں ٹرمپ جیتے تھے، اس الیکشن سے پہلے ان کو کوئی $1.5 لاکھ دے کے ان کی زبان بندی کی گئی کہ آپ نے بات نہیں کرنی. ٹرمپ نے اس سے انکار بھی کیا الیکشن سے پہلے کہ جی میرا کوئی افیئر نہیں تھا اسٹارمی ڈینیلز کے ساتھ، لیکن بعد میں جس نے پیمنٹ کی تھی ٹرمپ کے بہاف پہ، اس نے ہی جو ہے وہ بھانڈا کھول دیا کہ جی بالکل یہ تو افیئر تھا، اور زبان بندی کے لیے کہ الیکشن پہ اثر انداز نہ ہویا جا سکے، اس لیے ٹرمپ نے پیمنٹ کر دی اسٹارمی ڈینیلز کو. بعد میں اسٹارمی ڈینیلز کیس عدالت میں چلی گئی. پورے امریکہ کا میڈیا، پورا یورپ، پورا ویسٹ کا میڈیا اس خبر کو رپورٹ کر رہا ہے، ہر طرح سے رپورٹ کر رہا ہے. تو لیڈرز کی کوئی ذاتی زندگی نہیں ہوتی. لیڈر ایک کھلی کتاب کی مانند ہوتا ہے. وہ جو بھی کرتا ہے، وہ پانی کس طرح پیتا ہے، وہ کھانا کیسے کھاتا ہے، وہ الفاظ کیا استعمال کرتا ہے، وہ پہنتا کیا ہے، وہ بولتا کیا ہے، وہ چلتا کس طرح سے ہے، یہ سب پبلک پراپرٹی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پبلک لیڈر ہوتا ہے، وہ عوام کا لیڈر ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ غریزہ صاحبہ کل کو پھر اس بنیاد کے اوپر مریم نواز ایک خاتون ہیں یا آصفہ بھٹو پالیٹکس میں آ چکی ہیں، ان خواتین کی پرسنل لائف کے اندر بھی پھر سب کو اجازت ہے کہ وہ انٹری کر کے جو مرضی کامنٹری کر لیں؟ میں نے آپ سے یہی کہا، سیاسی لیڈر کا لفظ میں نے استعمال کیا، میں نے کوئی میل فیمیل کی کوئی ڈسکریمنیشن آپ کے ساتھ نہیں کی. کسی بھی سیاسی لیڈر کا کوئی غیر اخلاقی کام ہو جو کہ ثابت ہو رہا ہو یا جو کیس میں چلا گیا ہو، عدالت میں چلا گیا ہو، اس پہ میڈیا بات کرے گا، اس پر رپورٹ ہوگا. بل کلنٹن کا کیا ہوا تھا؟ جھوٹ بولا گیا تھا نا، وہ مونیکا لیونسکی کے ساتھ افیئر تھا، لیکن انہوں نے پبلکلی جھوٹ بولا کہ میرا ایسا کوئی چیز نہیں تھی، ایسا کوئی، بعد میں وہ ثابت ہو گیا. تو جو بھی لیڈر ہو، اینڈ لیٹس کیپ اٹ ان مائنڈ کہ ایسے بھی ہمیں 1 یا 2 ایگزامپلز ایسے ملتی ہیں کہ جہاں پہ ان کی خواتین کے اس طرح کے اللیجڈ افیئر سامنے آئے، عدالتوں میں کیسز گئے، اور ان کے جو ہسبینڈ تھے، جو سربراہان تھے، جو کہیں نہ کہیں کیبنٹس میں موجود تھے، وزراء تھے، ان کے ہسبینڈز کو استعفے دینے پڑے. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ کیس ہوتا ہے جو کہ پلیڈ کیا جاتا ہے، نہ صرف پولیٹیکل لائف میں، آپ کی پروفیشنل لائف میں، بلکہ آپ کی پرسنل لائف میں. تو پولیٹیکل لیڈر، نیشنل لیڈر جو بھی ہو، حکومت کا سربراہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سب اسکروٹنی. لیکن آپ کو اس کیس میں کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نظر نہیں آ رہا غریدہ؟ آپ کو کوئی پولیٹیکل انفلوئنس نظر نہیں آتا؟ میں آپ کا سوال سمجھی نہیں. کیا اس میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی رائیول گیا ہے عدالت میں، یا خاور مانیکا گئے ہیں عدالت میں؟ نہیں، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خاور مانیکا صاحب آپ کی نظر میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں آرگینک طریقے سے کر رہے ہیں، پیچھے سے کوئی ڈورے نہیں ہلا رہا. ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے خاور مانیکا میرے پروگرام میں تھے، تو میں نے ان سے یہ سوال کیا، میں نے کہا جی سب سے بڑا اعتراض آپ پہ یہ ہوتا ہے کہ جب شادی ہوئی تھی عمران خان اور بشرا بی بی کی، تو اس وقت آپ بشرا بی بی کی تعریفوں میں زمین آسمان کے قلابے ملاتے تھے. آپ کہتے تھے جی بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، سب خیریت سے ہے، میرے گھر میں بھی سب خیریت ہے، بچے بھی خیریت ہے. تو اچانک کیا تبدیلی آ گئی؟
تو انہوں نے کہا کہ اس وقت حالات کچھ اور تھے, کبھی اور کسی موقع پہ آپ مجھ سے آف دا ریکارڈ بات کریں گی. تو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید کوئی دباؤ کا ایلیمنٹ تھا. جو میں نے آپ کو اسٹارمی ڈینیلز کی مثال دی نا, کہ اسٹارمی ڈینیلز کا منہ بند کیا گیا تھا, ٹرمپ نے ان کو پیمنٹ کی, ان کو پیسے دیے کہ جی آپ نہیں بولیں گے اس ایلیجڈ افیئر کے بارے میں, اور کیونکہ الیکشن آنے والے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ خاور مانیکا پر بھی کوئی دباؤ ہو, کہیں سے کوئی دباؤ ہو. بیسکلی آپ اسٹارمی ڈینیلز کو, آپ نے اسٹارمی ڈینیلز کو خاور مانیکا کے ساتھ کمپیئر کیا. وزیر اعظم بننا تھا, الیکشنز ہونے تھے, وزیر اعظم بننا تھا عمران خان. ٹھیک ہے, اس وجہ بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں, بہت سے معاملات ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ آج دیکھیے خاور مانیکا سے آپ لیگلی بیٹل لڑے, آپ کو ان پہ اعتراضات ہو سکتے ہیں. اچھا میں نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ آپ نے کیا غیر اخلاقی زبان استعمال کی, تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو صرف اپنے دل کی باتیں کھول کے بتائیں. رونا شروع ہو گئے وہ کہ جی میرے سے گھر میں جو ہو رہا ہے, میری بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے, خدا کسی کے گھر میں ایسے حالات پیدا نہ کرے. لیکن آپ ان سے لیگل بیٹل لڑیں, آپ ان کے ساتھ پولیٹیکل بیٹل. مجھے اجازت دیجیے گا, لیکن جو ان کو مارا پیٹا گیا ہے یہ غلط بات.